نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولها رحمة وأوسطها مغفرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ آج سے خلاصی کا ہے. تو الحمدللہ کہ ہم پہلا عشرہ گزارنے کے بعد دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. پہلے عشرے میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے. بہرحال دوسرا عشرہ اس کی ابتدا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے. اس میں اللہ پاک گناہوں سے بندے کو گناہوں سے معاف فرماتے ہیں. اب اس میں گناہوں سے معافی کا ذریعہ بتلایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کا حکم دیا. استغفار کہتے ہیں توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا. اس کا ایک تو ظاہری سا معنی ہے کہ ہم زبان سے استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صرف خالی استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کے بھی فوائد ہیں، اس کے فوائد سے انکار نہیں ہے، اور یہ بہترین کلمات ہیں. لیکن اصل گناہوں سے جو استغفار کرنا ہے اس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا کہ وہ عملی توبہ ہے. اور عملی توبہ کہتے ہیں کہ جو سابقہ گناہ ہو چکے ہیں ان پہ بندہ نادم اور شرمندہ ہو. ہر وقت دل میں احساس ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہوا، حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں اس پہ پشیمان شرمندہ ہوا، اس پہ جرأت نہ کرے. دوسرا فرمایا کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. یہ نہ ہو کہ سابقہ بھی تو نادم ہے اور آئندہ بھی اس کے ذہن میں ہے کہ جب موقع ملا تو میں کر گزروں. تو فرمایا کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، تذبذب میں نہ ہو بلکہ پکا ارادہ ہو. اور تیسرا فرمایا کہ اس ماحول کو اور اس جگہ کو چھوڑ دے جس جگہ اس کا گناہ ہو رہا ہے. کسی ایسے ماحول میں، دوستوں کے ماحول میں غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی ایسا کاروبار ہے کہ جس کی بنیاد یا جس کا بہت زیادہ حصہ جھوٹ پر مبنی ہے، تو اس سے توبہ کرتا اور پھر اللہ سے معافی مانگتا رہے. اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنے والدین کی، دوست احباب کی گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اور اس کو احساس ندامت ہو تو اس کو عملی استغفار کہتے ہیں. اللہ پاک نے جو دوسرا عشرہ ہے اس میں ہمیں خوب محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. آمين. ولا تحاسبنا يوم القيامة. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. آمين. وقنا شر ما قضيت. آمين. إنه من عاديت ولا يعز من عاديت. آمين. تبارك ربنا وتعاليت. آمين. نستغفرك ونتوب إليك. آمين. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله
عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم آمین. ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. آمین. اللهم انصر عساكر المسلمين. آمین. اللهم انصر عساكر المسلمين. آمین. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. آمین. اللهم اخذل اليهود والهنود والمشركين. آمین. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم. آمین. اللهم دمر ديارهم. آمین. اللهم دمر ديارهم. آمین. اللهم دمر ديارهم. آمین. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمین. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمین. اللهم استرنا بسترك الجميل. آمین. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. آمین. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. آمین. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. آمین. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمین. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا صلی اللہ علیہ وسلم. آمین ثم آمین.